اسلام غیر مسلموں کو امن دیتا ہے. آپ کسی مسلمان غیر مسلم کے مال کو ہاتھ نہیں لگا سکتے, کسی غیر مسلم کی ناحق بے عزتی نہیں کر سکتے, کسی غیر مسلم کو ناحق قتل نہیں کر سکتے. آج اگر آپ نے اس ملک میں عیسائی کو قتل کر دیا بے گناہ, آپ اس کے مقابلے میں قتل کیے جائیں گے. آج آپ نے عیسائی کا مال چوری کر لیا, آپ کا ہاتھ کاٹا جائے گا. آج آپ نے عیسائی کی بے عزتی کی ہے, آپ کو جیل میں ڈالا جائے گا. اور جو دین اپنی حکومت کے اندر, اپنی سرحدوں کے اندر رہنے والے غیر مسلموں کے حقوق کی اتنی حفاظت کر رہا ہو, جو جانوروں کے حقوق کی اتنی حفاظت کر رہا ہو, جس کی تعلیمات یہ ہو کہ آنکھ کے بدلے آنکھ لی جائے گی, جان کے بدلے جان لیا جائے گا, دانت کے بدلے دانت لیا جائے گا, ہاتھ کے کسی کی آنکھ پھوڑ دی بدلے میں تیری آنکھ پھوڑی جائے گی, کسی کا دانت توڑ دیا بدلے میں تیرا دانت توڑا جائے گا, کسی کا ہاتھ توڑ دیا بدلے میں تیرا ہاتھ توڑا جائے گا, کسی کی جان لے لی بدلے میں تیری جان لی جائے گی. جس اسلام کی تعلیمات یہ ہو, وہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم کیسے دے سکتا ہے؟ دہشت گرد وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دہشت گردی کے نام پر آج پوری دنیا میں آگ و خون کا بازار گرم کیا. اس کے دہشت گرد وہ ملکہ ازابیلا ہے. اسپین کے اندر 800 سال حکومت کی مسلمانوں نے, 800 سال, لیکن اپنی کم بختی کی وجہ سے جب حکومت کمزور ہو گئی اور یورپ کی ملکہ ازابیلا اور جارج فرنانڈو ان کا شوہر, وہ جب اسپین کے اندر داخل ہوا تو مسلمانوں نے ان سے امن معاہدہ کیا, ہم شہر تمہارے حوالے کرنے والے. 800 سال جس علاقے پر اسپین اندلس جسے کہا جاتا تھا, اسپین جس پر ہم نے حکومت کی ہے, یہ ہم تمہارے حوالے کرنے والے, ہم پر حملہ مت کرو, مگر اس شرط کے ساتھ کہ مسلمانوں کو اپنی مذہبی آزادی اختیار کرنے کی اجازت ہوگی, مسلمان اپنے مذہبی رسوم پر عمل کریں گے. ملکہ ازابیلا نے, یورپ کی اس گوری شہزادی اور ملکہ نے ان کو یہ اجازت دی کہ وہ اپنے مذہبی رسومات پر عمل کر سکتے, لیکن اسپین حوالے ہونے کے بعد یہ دہشت گردی ہے. ایک ہفتے کے اندر اندر ملکہ ازابیلا نے اعلان کیا کہ اگر مسلمان عیسائی ہوتے تو ٹھیک ہے, نہیں تو اسپین کے حدود سے نکل جائے. اور ایک ہفتے کے اندر اندر وہ مسلمان جو عیسائی ہونے کو تیار نہ تھے ان کی گردنیں کٹوا دی اور 15 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا. دہشت گردی یہ ہے. دہشت گردی یہ ہے کہ آپ کے 2 بلڈنگوں پر حملہ ہوا, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, ہم پہلے کہہ چکے ہر جگہ جہاں دہشت گردی ہو ہم اس کی مذمت کرتے, لیکن 2 بلڈنگوں پر حملہ ہوا, آپ نے بنا کسی ثبوت میں عراق پر حملہ کر کے اس کو تخت و تاراج کر دیا. عراق کو خود 18 ماہ رپورٹیں کہتی ہے امریکہ نے عراق پر حملہ کیا, 18 ماہ کے اندر 1 لاکھ عراقیوں کا خون بہایا. وہاں بغداد کے نیشنل میوزیم کو آج نوادرات, آج لوگوں سے مطالبہ کیا جاتا ہے جی بدھ مت کے نوادرات کی حفاظت کرے, جی یہ تو جی آثار قدیمہ اس کی حفاظت کرے. اس امریکہ نے عراق پر حملہ کرنے کے بعد وہاں کے نیشنل میوزیم کو آگ لگائی, 1.5 لاکھ نوادرات کو جلا کر خاکستر کر دیا. نیشنل آرکائیو آف بغداد کا تاریخی کتب خانہ, اسے آگ لگائی, سینکڑوں نایاب کتابوں کو جلا کر خاکستر کر دیا. یہ دہشت گردی ہے. دہشت گرد وہ کولمبس تھا جس نے امریکہ دریافت کیا. یہ امریکہ جو آج گورے امریکہ میں رہ رہے, یہ اس کے اصل باشندہ نہیں ہے, یہاں کے اصل باشندے ریڈ انڈینز تھے. مائک مین نے ایک کتاب لکھی ہے, دا ڈارک سائڈ آف ڈیموکریسی. اس کے اندر لکھا ہے کہ جب کولمبس نے امریکہ دریافت کیا یہاں 9 کروڑ ریڈ انڈینز رہتے تھے. اس نے چونکہ لیکن تھے جنگلی, جدید ٹیکنالوجی سے آگاہ نہیں تھے, بندوق کبھی دیکھی نہیں تھی. کولمبس نے ایک بندوق کی نالی پر سب کو غلام بنا دیا, اور وہ ریڈ انڈینز جو 9 کروڑ کی تعداد میں تھے آج امریکہ میں صرف 30 لاکھ رہ گئے, ان سب کو مار دیا گیا. دہشت گردی یہ ہے. دہشت گردی اسے کہا جاتا ہے. دہشت گردی یہ ہے کہ بنا کسی ثبوت کے آپ نے 20 سال افغانستان میں آگ و خون کو بہایا, اور 2.5 لاکھ افغانیوں کو بنا کسی ثبوت کے آپ نے شہید کر دیا. اس کا نام دہشت گردی ہے. دہشت گرد وہ انڈیا ہے جس نے 1991 میں کپواڑہ کے 2 گاؤں کو گھیرا اور وہاں کے مردوں کو ایک سائڈ پر کیا اور عورتوں کو ایک سائڈ پر کیا, اور عورتوں کے ساتھ زنا بالجبر کیے. حتیٰ کہ رپورٹوں میں آتا ہے سب سے بڑی عمر کی عورت جس کے ساتھ زنا کیا گیا 60 سال کی تھی, سب سے کم عمر کی 15 سال کی تھی. دہشت گردی یہ ہے. ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ کے مطابق 1991 سے لے کر اب تک 1 لاکھ سے زائد بے گناہ کشمیریوں کو شہید کر دیا گیا. دہشت گردی یہ بھی ان کی رپورٹ ہے, ورنہ تعداد اس سے زیادہ ہے. دہشت گرد وہ ہندو ہے جس نے 2002 میں گجرات فسادات کے اندر 3000 سے زیادہ مسلمانوں کے گلے کاٹے.
دہشت گرد وہ گورا ہے جس نے 15 مارچ 2019 نیوزی لینڈ کے اندر سوشل میڈیا پر لائیو ویڈیو چلائی اور وہاں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آنے والے 39 مسلمانوں کو بے گناہ گولیوں سے بھون دیا، اور جب گرفتار ہوا تو فخر سے کہتا ہے مجھے اپنے اس عمل پر کوئی افسوس نہیں ہے، اگر مجھے مزید موقع ملا میں مزید مسلمانوں کو ماروں گا۔ دہشت گرد یہ ہے۔ دہشت گرد روس کے وہ سربراہ ہے جنہوں نے 1991 میں 1 لاکھ چیچن مسلمانوں کو شہید کیا، اور آج بھی چیچنیا کے اندر مسلمانوں کی اجتماعی قبریں دریافت ہو رہی۔ دہشت گرد وہ ہے جس نے بابری مسجد کو شہید کیا، مسلمان دہشت گرد نہیں۔ مسلمان، آپ دنیا کا کون سا ملک ہے؟ آپ فلسطین اٹھائے، فلسطین کے اندر ایک ناجائز حکومت اسرائیل کے نام سے، یعنی میرے گھر میں آ کر آپ زبردستی گھس جائے، میرے گھر پر قبضہ کرے، اور پھر جب میں آپ کا گریبان پکڑوں میرے گھر میں کیوں گھس رہے؟ تو دہشت گرد ہے۔ آج یورپی دنیا نے فلسطین کے اندر اسرائیل کی ناجائز حکومت کو قائم کیا، آج فلسطینی پتھر اٹھا کے اسے مارتے کہتے تو دہشت گرد ہے۔ کون سا ایسا چپا ہے جہاں مسلمان پس نہیں رہے؟ عراق دیکھو تو خون مسلمان کا بہ رہا ہے، افغانستان دیکھو تو خون مسلمان کا بہ رہا ہے، فلسطین دیکھو تو خون مسلمان کا بہ رہا ہے، کشمیر دیکھو تو خون مسلمان کا بہ رہا ہے، افغانستان دیکھو تو خون مسلمان کا بہ رہا ہے، چچنیا دیکھو تو خون مسلمان کا بہ رہا ہے، اور دہشت گرد مسلمان ہو گیا؟ کہاں دہشت گردی کی مسلمان؟ تیری حالت تو یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان اور اسکارف پہن کر تیرے ملک میں رہنا چاہے، وہ اسکارف نوچ دیا جاتا ہے، یہ دہشت گردی؟ دہشت گرد مسلمان نہیں ہے۔ ایک ہٹلر گزرا ہے، ہٹلر بہت بڑا، آج یہ ہٹلر ظلم کا استعارہ بن چکا ہے، کسی کو ظالم کہنا ہو تو اس کو ہٹلر کہا جاتا ہے۔ ہٹلر گزرا ہے، اس ہٹلر کا مذہب عیسائی مذہب کا تھا، وہ بہت بڑا جنگجو کمانڈر تھا۔ اس نے 6 ملین 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا، جو ہولوکاسٹ کے نام سے مشہور ہے، ہولوکاسٹ کے نام سے، اس کا عیسائی مذہب تھا۔ یہ دہشت گرد ہے، لیکن کسی نے اس ہٹلر کے مذہب کی بنیاد پر عیسائیت کو دہشت گردی نہیں کہا۔ تو اگر میرے مذہب میں بالفرض کسی نے کوئی برا کام کر دیا، اس کی بنیاد پر میرے مذہب کو دہشت گردی کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا ڈاکٹروں میں، کیا وکیلوں میں، کیا انجینئروں میں، کیا سیاسی جماعتوں میں برے لوگ نہیں ہوتے؟ تو اگر اسلام کے اندر بعض لوگوں نے غلط کام کر لیا، اس کی بنیاد پر مسلمان کو کیوں برا بلا کہا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر چھوٹے بڑے کم سے کم 30 جنگیں لڑی ہیں، غزوات اور سرائے 30، ان 30 کے اندر 1000 لوگ مارے گئے۔ لیکن یورپ نے 1480 سے لے کر 1940 تک 6259 جنگیں لڑی ہے، اور صرف جنگ عظیم اول اور دوم میں 12 کروڑ لوگ مارے گئے، 39 کروڑ لوگ زخمی ہوئے۔ یہ دہشت گردی ہے، اس کا نام دہشت گردی ہے۔ دہشت گرد وہ ہیں جنہوں نے ناگا ساکی پر ایٹم بم پھینکا اور چند لمحے میں 2.5 لاکھ لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ آج بھی کیمیکل ریئیکشن کی وجہ سے ان کی اولادیں معذور پیدا ہو رہی۔ دہشت گردی یہ ہے۔ خرچ تاریخ کا جو صفحہ اٹھائیں گے وہاں اگر دہشت گردی ملے گی تو یورپ کی طرف سے ملے گی، لیکن ہم نے کبھی اس بنیاد پر یہ نہیں کہا کہ یورپ والے سارے دہشت گرد ہیں۔ ہم نے کبھی تو انجیل کے اندر الحمدللہ میں نے انجیل کا بھی ایسا لفظ بلفظ مطالعہ کیا جیسے آپ نے قرآن کا کیا، میں اس طرف نہیں جاتا۔ انجیل کے اندر یہ تعلیمات ہے کہ جب تم کسی ملک پر قبضہ کر لو، نہ اس کی عورتوں کو چھوڑو نہ اس کے بچوں کو چھوڑو، سب کو مار ڈالو۔ لیکن اسلام کہتا ہے کہ جب کسی ملک پر قبضہ کر لو، عورتوں کو ہاتھ مت لگانا، بچوں کو ہاتھ مت لگانا، وہاں کے درخت اور باغات کو آگ مت لگانا، عورتوں اور بچوں کو قتل مت کرنا۔ ہم اس بنیاد پر عیسائیت کو دہشت گردی نہیں کہتے، ہر ایک کا مذہب ہے۔ اس لیے یہ 9/11 کا جو واقعہ ہوا ہے ہم اس کی مذمت کرتے، بھرپور مذمت کرتے۔ میں شروع میں کہہ چکا ہوں، ہم دنیا کے ہر کونے پر رنگ، نسل، مذہب کی بنیاد پر بے گناہوں کو قتل کیا جائے، کسی کی عبادت گاہ میں کوئی دہشت گردی کی جائے، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ لیکن اسلام خود مظلوم ہے، اسلام دہشت گرد نہیں ہے، اسلام امن کا پیغام ہے۔ دا میسج آف اسلام از پیس، دا میسج آف اسلام از ہیومینٹی، انسانیت اسلام کی تعلیمات ہے، اسلام کی تبلیغ ہے۔